حضرت امام موسیٰ الکاظم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند اور اہل تشیع کے 7ویں امام تھے۔ اسم مبارک موسیٰ ہے، کنیت ابو الحسن اور لقب کاظم تھا، اور اسی لیے امام موسیٰ کاظم کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار امام جعفر صادق تھے، جن کا خاندانی سلسلہ امام حسین شہید کربلا کے واسطہ سے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حمیدہ خاتون ملک بربر کی باشندہ تھیں۔ 7/0128 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اس وقت آپ کے والد بزرگوار امام جعفر صادق مسند امامت پر متمکن تھے، اور آپ کے فیوض علمی کا دھارا پوری طاقت کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ اگرچہ امام موسیٰ کاظم سے پہلے آپ کے 2 بڑے بھائی اسماعیل اور عبداللہ پیدا ہو چکے تھے، مگر اس صاحبزادے کی ولادت سے روحانی امانت جو رسول اکرم علیہ السلام کے بعد اس سلسلہ کے افراد میں ایک دوسرے کے بعد چلی آ رہی تھی، لائق اور حامل یہی پیدا ہونے والا مبارک بچہ تھا۔ آپ کی عمر کے 20 برس اپنے والد بزرگوار امام جعفر صادق کے سایہ تربیت میں گزرے۔ ایک طرف خدا کے دیے ہوئے فطری کمال کے جوہر، اور دوسری طرف اس باپ کی تربیت جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مکارم اخلاق کی بھولی ہوئی یاد کو ایسا تازہ کر دیا کہ انہیں ایک طرح سے اپنا بنا لیا، اور جس کی بنا پر ملت جعفریہ نام ہو گیا۔ امام موسیٰ کاظم نے بچپن اور جوانی کا کافی حصہ اسی مقدس آغوش تعلیم میں گزارا، یہاں تک کہ تمام دنیا کے سامنے آپ کے کمالات و فضائل روشن ہو گئے اور امام جعفر صادق نے اپنا جانشین مقرر فرما دیا۔ باوجود کہ آپ کے بڑے بھائی بھی موجود تھے، مگر خدا کی طرف کا منصب میراث کا ترکہ نہیں۔ 148 ہجری میں امام جعفر صادق کی شہادت ہوئی۔ اس وقت سے امام موسیٰ کاظم بذات خود فرائض امامت کے ذمہ دار ہوئے۔ اس وقت سلطنت عباسیہ کے تخت پر منصور دوانقی بادشاہ تھا۔ یہ وہی ظالم بادشاہ تھا جس کے ہاتھوں لاتعداد سادات مظالم کا نشانہ بن چکے تھے، تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے، دیواروں میں چنوا دیے گئے یا قید رکھے گئے تھے۔ خود امام جعفر صادق کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی جا چکی تھی اور مختلف صورت سے تکلیفیں پہنچائی گئی تھی، یہاں تک کہ منصور ہی کا بھیجا ہوا زہر تھا جس سے اب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ ان حالات میں آپ کو اپنے جانشین کے متعلق یہ قطعی اندیشہ تھا کہ حکومت وقت اسے زندہ نہ رہنے دے گی، اس لیے اپنے ایک اخلاقی بوجھ حکومت کے کاندھوں پر رکھ دینے کے لیے صورت اختیار فرمائی کہ اپنی جائیداد اور گھر بار کے انتظام کے لیے 5 اشخاص کی ایک جماعت مقرر فرمائیں، جن میں پہلا شخص خود خلیفہ وقت منصور عباسی تھا۔ اس کے علاوہ محمد بن سلیمان حاکم مدینہ، اپنے بیٹے عبداللہ فتح جو امام موسیٰ کاظم سے بڑے تھے، چوتھے امام موسیٰ کاظم، اور 5ویں ان کی والدہ حمیدہ خاتون تھی۔ امام کا اندیشہ بالکل صحیح تھا۔ چنانچہ جب آپ کی وفات کی اطلاع منصور کو پہنچی تو اس نے پہلے تو سیاسی مصلحت کے طور پر اظہار رنج کیا، پھر 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ اب بھلا جعفر صادق کی مسل کون ہے۔ اس کے بعد حاکم مدینہ کو لکھا کہ اگر جعفر صادق نے کسی شخص کو اپنا وصی مقرر کیا ہو تو اس کا سر فوراً قلم کر دو۔ حاکم مدینہ نے جواب لکھا کہ انہوں نے تو 5 وصی مقرر کیے ہیں جن سے پہلے اب خود ہیں۔ یہ جواب پڑھ کر منصور دیر تک خاموش رہا اور سوچنے کے بعد کہنے لگا، تو اس صورت میں تو یہ لوگ قتل نہیں کیے جا سکتے۔ اس کے بعد 10 برس تک منصور زندہ رہا، لیکن امام موسیٰ کاظم سے کوئی تعرض نہیں کیا اور اب مذہبی فرائض امامت کو انجام دینے میں امن و سکون کے ساتھ مصروف رہے۔ یہ بھی تھا کہ اس زمانے میں منصور شہر بغداد کی تعمیر میں مصروف تھا، جس سے 751 ہجری میں یعنی اپنی موت سے صرف 1 سال پہلے اسے فراغت ہوئی۔ اس لیے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے متعلق کسی اظہار ثانی کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ 751 ہجری کے آخر میں منصور دوانقی دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا بیٹا مائدی تخت سلطنت پر بیٹھا۔ شروع میں تو اس نے بھی امام موسیٰ کاظم کی عزت و احترام کے خلاف کوئی برتاؤ نہیں کیا، مگر چند سال کے بعد پھر وہی بنی فاطمہ کی مخالفت کا جذبہ ابھرا، اور کچھ عرصے میں جب وہ حج کے نام سے حجاز کی طرف آیا تو امام موسیٰ کاظم کو اپنے ساتھ مکہ سے بغداد لے گیا اور قید کر دیا۔ 1 سال تک اس کی قید میں رہے، پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ان کو مدینہ کی طرف واپسی کا موقع دیا گیا۔ مائدی کے بعد اس کا بھائی ہادی 921 ہجری میں تخت سلطنت پر بیٹھا اور صرف 1 سال 1 مہینے تک اس نے سلطنت کی۔
इसके बाद हारून रशीद का ज़माना आया जिसमें फिर इमाम मूसा काजिम को आज़ादी के साथ सांस लेना नसीब नहीं हुआ। इमाम मूसा काजिम इसी मुक़द्दस सिलसिला के एक फ़र्द थे जिसको खालिक ने नौ इंसान के लिए मेयार कमाल करार दिया था, इसलिए इनमें से हर एक अपने वक्त में बेहतरीन अखलाक और औसाफ का मुरक्का था। बेशक ये एक हकीकत है कि बाज़ अफराद में बाज़ सिफ़ात इतने मुमताज़ नज़र आती है कि सबसे पहले उन पर नज़र पड़ती है। चुनांचे 7वें इमाम में तहम्मुल व बर्दाश्त और गुस्सा को ज़ब्त करने की सिफत इतनी नुमायां थी कि अब का लक़ब काजिम करार पाया गया, जिसके मानी हैं गुस्से को पीने वाला। आपको कभी किसी ने तशर्रुई और सख्ती के साथ बात करते नहीं देखा और इंतहाई नागवार हालात में भी मुस्कुराते हुए नजर आए। मदीने के एक हाकिम से आपको सख्त तकलीफें पहुंची, यहाँ तक कि वो जनाब अमीर की शान में भी नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल किया करता था, मगर आपने अपने असहाब को हमेशा इसके जवाब देने से रोका। जब असहाब ने इसकी गुस्ताखियों की बहुत शिकायत की और ये कहा कि हमें ज़ब्त की ताब नहीं, हमें इससे इंतकाम लेने की इजाज़त दी जाए, तो आपने फरमाया कि मैं खुद इसका तदारुक करूंगा। इस तरह उनके जज्बात में सुकून पैदा करने के बाद खुद इस शख्स के पास इसकी ज़राअत पर तशरीफ़ ले गए और कुछ ऐसा एहसान और सलूक फरमाया कि वो अपनी गुस्ताखियों पर नादिम हुआ और अपने तर्ज़े अमल को बदल दिया। आपने अपने असहाब से सूरत हाल बयान फरमाकर पूछा कि जो मैंने उसके साथ किया वो अच्छा था या जिस तरह तुम लोग इसके साथ करना चाहते थे। सब ने कहा यकीनन हुजूर ने जो तरीका इस्तेमाल फरमाया वही बेहतर था। इस तरह आपने अपने जद्दी बुजुर्गवार अमीर के इस इरशाद को अमल में लाकर दिखलाया जो आज तक नहज अल बलागा में मौजूद है कि अपने दुश्मन पे एहसान के साथ फतह हासिल करो, क्योंकि ये दो किस्म की फतह में ज्यादा सर लुत्फ कामयाबी है।